بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ ویڈیوز میں گفتگو کی تھی ڈپریشن کے بارے میں، اور ڈپریشن کو ہم نے دیکھا تھا کہ اگر بچوں میں یا نوجوانوں میں ڈپریشن ہوتا ہے تو اس کی علامات کیسے ہوتی ہیں، مردوں میں، ایڈلٹس میں جو بالغ ہیں ان میں کیسی ہوتی ہیں، بزرگوں میں جو ڈپریشن ہوتا ہے اسے بھی ہم نے ڈسکس کیا، اور پھر اس کے بعد خواتین کے جو نفسیاتی مسائل ہیں، اور آخری جو ویڈیو تھی اس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ پوسٹ جو مینوپوزل پیری مینوپوزل سنڈروم، یعنی جب خواتین اس عمر میں پہنچتی ہیں کہ ان کے مینسز بند ہونے ہوتے ہیں تو اس وقت ان پہ کس طرح کی علامات ہوتی ہیں، اور ان علامات میں انگزائٹی اور ڈپریشن ایک بڑی علامت ہوتا ہے۔ تو ہمیں ان ساری چیزوں کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں جب یعنی جو ہے پروفیشنلز ہیں ان کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کہ انہیں مریض کو ایک مکمل طور پہ دیکھنا ہوتا ہے، پیشنٹ کو اس حوالے سے دیکھنا ہوتا ہے کہ اسے فزیکلی بھی دیکھنا ہے، سائیکولوجیکلی بھی دیکھنا ہے، اور اس کے حالات کے حوالے سے بھی دیکھنا ہے۔ جیسے ابھی ہم آج کا جب میں یہ ویڈیو آپ کو ریکارڈ کر رہا ہوں آپ کے لیے، تو اس میں آج کا جو کرونا کا دور، اس میں ایک لاک ڈاؤن ہے، ایک پوری دنیا کے اوپر ایک آپ کے یہ کہ وحشت ہے، ایک خوف ہے، ایک ڈر ہے، کہ اس طرح بے چینی ہے پوری دنیا کے اوپر۔ تو ہمیں ظاہر ہے ان حالات میں کوئی بھی بندہ جو ہوگا اس کے جو اپسیٹ ہونے کی وجوہات کچھ اور ہوں گی، کسی کے بیماری کا خوف ہوگا، کسی کے اوپر جو ہے وہ خوف ہوگا کہ جی میرا جو کاروبار بند ہے، کسی پہ یہ ہوگا کہ بچے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں کون سے اچھے اسٹوڈنٹس ہوں گے کہ بھی ہمیں ہماری پڑھائی ضائع ہو رہی ہے، سال ضائع ہو جائے گا۔ کوئی لوگ جو جاب کے لیے اسٹرگل کر رہے تھے، جاب انہیں نہیں ملی ہے، تو مختلف طرح کے ایشوز ہوں گے۔ پھر جب گھر میں سارا وقت مرد اور بچے گھر میں رہتے ہیں تو عورتوں کے اوپر سٹریس بڑھ جاتا ہے کہ ان کے اوپر کام کا لوڈ بڑھ جاتا ہے، ان کی ہینڈلنگ بڑھ جاتی ہے، انہیں جو بچوں کے اور مردوں کے گھر سے باہر جانے سے خواتین کو جو کہ ریلیف ملتا ہے وہ ریلیف ملنا بند ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے وقت کے ساتھ ساتھ جو حالات ہوتے ہیں وہ انسان کے مزاج کے اوپر، اس کے جو اس کی کیفیات ہوتی ہیں ان کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں۔ وقتی طور پہ جو انگزائٹی یا ڈپریشن ہوتا ہے وہ وقتی طور پہ انگزائٹی ڈپریشن کسی وقت بڑھ بھی سکتا ہے، اگر وہ نارمل سا رہتا ہے کہ انسان اس سے کوپ کرتا رہتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی گزارتا رہتا ہے، تو ہم اسے کہتے ہیں کہ بھی وہ انسان ظاہر ایک نارمل کے حد میں ہے وہ، اور اس کے انسان کی قابل برداشت ہے، اس کی زندگیوں پر متاثر ہو۔ جب وہ چیز بڑھنا شروع ہو جاتی ہے پھر ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ چیز ایب نارمل ہو گئی ہے اور یہ بیماری کے زمرے میں آ گئی ہے۔ تو اس طرح سے ہمیں ان پورے حالات کے تناظر میں دیکھنا ہوتا ہے مریض کے رویوں کو، اور اسی طرح سے جو گھر والے ہیں، جو فیملی ہے، جو بزنس آرگنائزیشن ہے، جو انسٹیٹیوشن ہے، ٹیچرز ہیں، باس ہیں، انہیں بھی، کولیگز ہیں، انہیں بھی اس بندے کو دیکھنا ہے، اس پہ نظر رکھنی ہے کہ بھی اسے یہ جو اس کی کیفیات ہو رہی ہیں یہ پہلے نہیں ہو رہی تھی اور اب کیوں ہو رہی ہیں، تو ایسی کیا بات ہے اس کے حالات میں جو اس کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہے، اور اس بندے کے مزاج میں، اور اس کے موڈ میں، اس کے بیہیویئر میں، اس کے کنڈکٹ میں، اس کے ملنے جلنے میں وہ مسائل جو ہے وہ پیدا ہو رہے ہیں جس سے اس کی زندگی متاثر ہوتی ہے۔ اور ایک شخص کے جب یہ چیزیں بدلتی ہیں، جب اس کا موڈ، کنڈکٹ، بیہیویئر بدلے گا تو ظاہر ہے اس کے اثرات دوسروں پہ بھی ہوں گے، جو انٹرپرسنل ریلیشن شپس ہیں وہ متاثر ہوں گے، اور آپس کا جو تعلقات ہیں ان میں سردموری بھی آ سکتی ہے، ان میں وہ آ سکتی ہے، آپس میں خفگی بھی پیدا ہو سکتی ہے، ان خراب بھی ہو سکتے ہیں وہ ریلیشنز، تو ہر طرح کے اس کے اوپر جو اثرات ہو سکتے ہیں، ٹوٹ بھی سکتے ہیں، اس حد تک بھی جو نوبت جا سکتی ہے۔ تو ہمیں یہ جو پرابلمز ہیں، اس کو مختلف طرح کے جو نفسیاتی مسائل ہیں، جب بھی ایک بندہ جو ہے وہ نفسیاتی مسائل سے اسے واسطہ پڑتا ہے یا لاحق ہوتے ہیں، تو کمیونٹی کی یہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ اسے ایک مثبت اس کی طرف رویہ اختیار کرے اور اس کے مسائل کو سمجھنے کی کوشش کرے اور اس کو پورے تناظر میں دیکھے۔ اور اس میں جو بنیادی رول ہے وہ ہیلتھ پروفیشنلز کا ہوتا ہے کہ ہیلتھ پروفیشنل نے بعض کا پیرنٹس اس چیز کو اسیس نہیں کر سکتے، ٹیچرز نہیں اسیس کر سکتے، کولیگز نہیں اسیس کر سکتے، تو ہیلتھ پروفیشنلز کی، ڈاکٹرز کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ پیشنٹس کو اس چیز کا احساس دلائیں، یہ چیز پاور کروائیں،
खाली ये कह देना कि जी इसको कोई बीमारी नहीं है, सिर्फ जो जिस्मानी तौर पर ठीक है और एक प्लेसिबो इफेक्ट के लिए उसे मेडिसिन दे देना, वो कोई हल नहीं है। उसे पूरे तनाजुर में देखना होता है। अब इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में हम अगली बीमारी पे जाएंगे जो है मेनिया, और वो एक अलग से मीनिया का टॉपिक होता है, और फिर एक मेनिक डिप्रेसिव साइकोसिस होता है, और आइंदा वीडियोस में हम इंशाल्लाह उनको पर करेंगे।